یہ اسپانوی شہر بارسلونا ہے۔ اس کے شہریوں کو آج کل رہائش کے لیے کرائے کے مکانوں کی قلت کا سامنا ہے۔ ہارون اسپین میں مقیم پاکستانی تارک وطن ہیں۔ وہ بارسلونا میں کام کرتے ہیں اور بارسلونا میں گھر نہ ملنے کے سبب انہیں روزانہ لریدا شہر سے بارسلونا کام کے لیے آنے اور واپس گھر جانے کے لیے 300 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ میں بارسلونا ٹیکسی سیکٹر میں کام کرتا ہوں اور میں کوشش کر رہا ہوں 3 سالوں سے بارسلونا میں کہیں پہ مجھے مکان مل جائے تاکہ میں اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ یہیں پہ رہ سکوں، لیکن 3 سالوں سے میں ایجنسیز میں جا کے آن لائن بھی جو ان کی ویب سائٹس ہیں اس پہ بھی جا کے میں نے بہت دفعہ اپلائی کیا لیکن ان کا کوئی رسپانس نہیں آیا۔ اسپینش لوگوں کو بھی مسئلہ ہے، نیشنلٹی کی تفریق میں نہیں کہوں گا کہ ساری ایجنسیز کرتے ہیں، کچھ ایجنسیز ہیں جو کرتی ہیں، خریدتے ہوئے وہ نہیں دیکھتے، وہ یہ کہتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں مکان خرید لیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے پاس 20% اویلیبل ہے، 80% آپ بینک سے لون لیں اور آپ مکان خرید لیں۔ بینک آف اسپین کے مطابق اسپین کو 6 لاکھ مکانوں کی کمی کا سامنا ہے۔ ایریکا کے والد اسپانوی اور والدہ لاطینی امریکی ملک وینزویلا سے ہیں۔ ایریکا کو بھی اپنے لیے مکان تلاش کرنے میں کئی مشکلات کا سامنا ہے۔ وہ چھٹی والے دن بھی ایجنسیوں پر آویزاں ایجنٹس کے نمبرز اور کرائے کے لیے دستیاب مکانوں کی تفصیلات درج کر رہی ہیں۔ میرے پاس ایک مستحکم اور مستقل ملازمت ہے۔ میں ایک گھر میں رہ رہی تھی، کرائے کی شرائط تبدیل ہوئی تو میں نے وہ گھر چھوڑ دیا اور عارضی طور پر ایک کمرہ کرائے پر لے لیا۔ اب بارسلونا میں اپنے لیے ایک گھر ڈھونڈ رہی ہوں اور ابھی تک کچھ نہیں ملا۔ حقیقت میں یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ بارسلونا شہر میں پاکستانی تارکین وطن کی تعداد تقریباً 40,000 ہے۔ پاکستانی تارک وطن اسجد بٹ سوشل میڈیا پر معلومات فراہم کرنے کے حوالے سے بارسلونا کی پاکستانی برادری میں مقبول ہیں۔ ان کے مشاہدے کے مطابق اگر گھر میں کمانے والا صرف ایک فرد ہو تو مالکان کرائے کی عدم ادائیگی کے خوف سے ایسے افراد کو مکان کرائے پر دینے سے گریز کرتے ہیں۔ ایجنسی جب آپ کو مکان کرائے پر دیتی ہے تو وہ آپ کی انکم کو چیک کرتی ہے، تو ہمارے لوگوں کا زیادہ تر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کنٹینیوسلی کام نہیں کیا ہوتا، لگاتار کام نہیں کرتے۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، 1 سال کام کیا، پھر پارو لے لی، پاکستان چلے گئے، پھر واپس آ گئے، پھر کچھ عرصہ کام کیا اور پھر پارو لے لی۔ پارو کا مطلب ہے بے روزگاری الاؤنس۔ اسپینش لوگوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے، لیکن اسپینش فیملیوں میں زیادہ یہ ہوتا ہے کہ میاں اور بیوی دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ نسل پرستی ایک فیکٹر کے طور پر ہے، لیکن آپ بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر طرف جو ہے وہ نسل پرستی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پراپرٹی ایجنٹس کو کی جانے والی کالز میں سے 62% کو نسلی پس منظر کے سبب امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ بارسلونا میں مکان تلاش کرنے والی انیتا کا تعلق کرویشیا سے ہے اور وہ اس معاملے میں مختلف رائے رکھتی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ کئی امیر تارکین وطن کو اس بحران میں نسلی امتیاز اور تعصب کا سامنا نہیں ہے۔ میں گزشتہ 6 برسوں سے بارسلونا میں رہ رہی ہوں اور میرے لیے بارسلونا میں خاص طور پر زون 1 میں ایک افورڈیبل گھر تلاش کرنا ایک چیلنج ہے۔ اپارٹمنٹ کا اوسط کرایہ 1400 سے 1500 یورو ہے۔ میرے خیال میں فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کون ہیں۔ اس مہنگائی میں آپ اکیلے مکان کرائے پر نہیں لے سکتے۔ ایک اور فیکٹر یہ بھی ہے کہ بہت سارے مکان خالی پڑے ہیں، جیسے کہ پچھلے دنوں اسپین کے وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اسپین میں 40 لاکھ مکان خالی پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کے جو مالک ہیں وہ اپنے مکانات لوگوں کو کرائے پر نہیں دینا چاہتے۔ ان کی جو پرائرٹی ہوتی ہے وہ ٹورسٹ کمپنیاں جو ہیں ان کو کرائے پر دے دیتے ہیں۔ اسپین میں گزشتہ برس نئے مکان تعمیر کرنے کے لیے 1 لاکھ سے زائد اجازت نامے جاری کیے گئے ہیں۔ بارسلونا میں سیاحوں کی آمد اور 10,000 ایئر بی این بی لائسنس بھی بحران کی وجہ ہو سکتے ہیں۔ قلیل مدتی رہائش کے لیے جاری کیے گئے ان لائسنسوں کو بلدیہ بارسلونا نے 2028 تک ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تاہم شہریوں کا خیال ہے کہ اس بحران کے حل کے لیے حکومتی سطح پر مزید کوششوں اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ حافظ احمد، DW اردو، بارسلونا، اسپین۔